اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جب اپنی وسعت کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی اور اپنی جانیں خود ان پر دھو بھر ہو گئی تھیں، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، تو اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا ربط پچھلی آیت کے آخری جملے سے ہے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے معنی مہاجرین و انصار میں سے ایک فریق کے دل میں کجی آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یعنی جن کے دلوں میں کجی آئی تھی ان کو معاف کر دیا، توبہ ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثہ، اور ان تینوں کی بھی توبہ قبول کر لی اور ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ اصحاب میں سے اصحاب باوفا تھے، مومن اصحاب تھے، نفاق والے نہیں تھے۔ دیگر جنگوں میں بھی ان لوگوں نے شرکت کی تھی، ان میں سر فہرست کعب بن مالک کا نام آتا ہے۔ یہ تین افراد کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ تین اصحاب ہیں۔ ان لوگوں نے تمام جنگوں میں شرکت کی، کہتے ہیں جنگ بدر کے علاوہ بیعت عقبہ میں موجود تھے، اور نیک اور صالح مومن تھے۔ جنگ تبوک میں سب لوگ نکل گئے، رسالت مآب خود تشریف لے گئے اس جنگ میں۔ مدینے میں کہتے ہیں کوئی 60-70 افراد رہ گئے۔ ان 60-70 افراد میں جو منافق لوگ تھے، جو نہیں گئے تھے، کہ بہانے بنا کر بہانے تراش کر کے بیٹھ گئے تھے، نفاق والے تھے۔ یہ تینوں بھی مدینے میں رہ گئے، نہیں گئے جنگ میں، جبکہ ان کے پاس سواری بھی تھی۔ کچھ مومنین ایسے بھی تھے جن کے پاس سواری بھی نہیں تھی، زیادہ راہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ نکلنا چاہتے تھے، اور زیادہ راہ نہ ملنے کی وجہ سے، سواری نہ ملنے کی وجہ سے رو رہے تھے۔ لیکن یہ ٹھیک ٹھاک مالی حالت ان کی اچھی تھی، زیادہ راہ بھی، سواری بھی، سب کچھ موجود تھا، مالدار لوگ تھے، اس کے باوجود نہیں نکلے، سب لوگ چلے گئے۔ 60-70 افراد رہ گئے، ان میں یہ تین حضرات جو اہل ایمان ہیں، یہ تین حضرات بھی رہ گئے۔ رسالت مآب کی واپسی کے بعد تو دیگر جن کے دلوں میں نفاق تھا انہوں نے عذر مذر تراش لیا۔ رسالت مآب نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، کر کے معاف کر دیا۔ رسالت مآب نے ان سے معاف کر دیا، یعنی درگزر کیا، جیسا کہ اسلام کی حکمت عملی ہے اہل نفاق کے ساتھ، اس کے تحت ان کو
معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ یہ مومن بھی آتے ہیں رسالت مآب کے پاس، اور یہ لوگ عذر وذر نہیں تراشتے، جھوٹ نہیں بولتے، صاف بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، بغیر کسی عذر کے ہم نے شرکت نہیں کی، ہمارے ساتھ آپ جو جس طرح پیش آنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ابھی جاؤ، حکم خدا کا انتظار کرو۔ منافقین سے درگزر فرمایا، ان سے درگزر نہیں فرمایا، جاؤ حکم خدا کا انتظار کرو۔ حکم خدا کے تحت ان تینوں کے بارے میں یہ حکم آیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ سب نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، سلام کلام کرنا ممنوع ہو گیا، معاشرے سے کٹ کر 40 دن تک وہ ایک کرب کے عالم میں دن رات گزارتے رہے۔ 40 دن بعد حکم آیا کہ اپنی بیگمات سے بھی الگ ہو جاؤ، مزید سخت ہو گئے۔ بیگمات سے بھی جب علیحدہ ہو گئے تو پھر مشکل میں اضافہ ہو گیا ان لوگوں کے لیے۔ 10 دن بعد، 40 دن بعد بیگمات سے بھی ان کو جدا کر دیا گیا، اور 10 دن بعد یہ آیت نازل ہو جاتی ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان کو معاف کر دیا گیا۔ ان کے لیے بہت بڑی خبر تھی، معاشرے میں رسوا بھی ہو رہے تھے اور سزا بھی کاٹ رہے تھے۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ 60-70 افراد تھے جن لوگوں نے جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی، ان میں سے ان تینوں کے ساتھ سزا ہو جاتی ہے، اور بہت بڑی سزا ہو جاتی ہے، 50 دن کم نہیں ہے، اور 50 دن کے کرب اور عذاب میں رکھتے ہیں۔ اور باقی 70 افراد میں سے باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس قسم کی سزا اور سرزنش اور مواخذہ محاسبہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ مومن نہیں تھے، نفاق والے تھے، ان کو سزا نہیں دی جاتی، ان کو ایک حکمت عملی کے تحت اسلامی معاشرے میں رہنے دیا جاتا ہے، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کا گناہ معاف نہیں ہوتا، ان کا جرم معاف نہیں ہوتا، اور ان کے لیے اسلامی جو سزا ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، وہ معاف ہو گئی۔ جس طرح حضرت موسیٰ نے بت پرستوں کو معاف کر دیا تھا، کچھ کو قتل کیا اور پھر باقی کو معاف کر دیا، یعنی قتل ختم کیا۔ جو سزا تھی وہ، لیکن ان کو وہ سزا معاف نہیں ہوئی، ان کو سزا دے دی گئی، چونکہ یہ مومن تھے اور ان کو پاک کرنا تھا، اور ان کو پاک کر دیا گیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اس حد تک ان کو آزما لیا گیا کہ ان کے لیے خود اپنی جانیں جو ہے وہ دوبر ہو گئی تھی۔ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان لوگوں نے دیکھ لیا، ان کو علم ہو گیا کہ اب اللہ سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لا ملجأ من اللہ، اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ وَظَنُّوا، یہ لفظ ظنّ استعمال ہوتا ہے علیمہ کی جگہ، بہت سی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یا ظنّ کا مطلب گمان کیا اور خیال ہوا نہیں ہے، بلکہ علموا۔ ظنّوا بہت زیادہ، بہت متعدد آیات میں یہ لفظ آئے گا جو علمہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَظَنُّوا، ان کو علم ہو گیا کہ اللہ سے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، نہ کوئی پناہ گاہ ہے، الا الیہ، یہ صرف خدا کے پاس ہی پناہ مل سکتی ہے، خدا سے بھاگ کر کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ پلٹ کر کے اللہ کے پاس جو ہے جاتے ہیں، یعنی توبہ انابت کے ذریعے اللہ کے پاس جانا
اللہ سے بھاگنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے راہ فرار اختیار کرنا، گناہ کرنا، اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت سے خارج جانا، جیسے منافقین نے کیا۔ یہ مومن تھے، ان کو پتہ تھا کہ کیا کرنا چاہیے، ان کو یہ علم ہو گیا، ان کے ایمان کی وجہ سے یہ بینش ان میں آ گئی کہ لا ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، کوئی پناہ نہیں کہ اللہ سے بھاگ کر جو اس پناہ کی طرف کیا چلا جائے، خود اللہ کے پاس ہے وہ پناہ، تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ، انابت، استغفار، پشیمانی اور اعتراف گناہ، جرم کا اعتراف، یہ کام ان لوگوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کو پناہ مل گئی۔ ثم، جب ان لوگوں نے اللہ کے پناہ میں پناہ لی تو تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ تاب علیہم، آپ کو پہلے کئی بار بتایا یہ تابہ کا معنی مہربانی فرمانا، متوجہ ہونا ہوتا ہے، توجہ کرنا، منہ نہیں موڑنا، بے اعتنائی نہیں کرنا، اور متوجہ ہونا یعنی مہربانی فرمانا۔ یہ تابہ مہربانی فرمانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی مہربانی کے معنی میں لیں گے ہم۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اس میں بھی ہم مہربانی کے معنی میں لے رہے تھے، ادھر بھی ہم مہربانی کے معنی میں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے آگے سیاق عبارت جو ہے وہ اس لفظ تابہ کو مہربانی کے معنوں میں لینے کی صورت میں معنی جو ہے وہ بنتا ہے۔ تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیتوبو، تاکہ یہ توبہ کرے۔ ٹھیک، لیتوبو، تاکہ یہ توبہ کرے، تاکہ یہ اللہ کی طرف آ جائے۔ اللہ کی مہربانی شامل حال ہوئے بغیر توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ جب انسان توبہ کرتا ہے یا کار خیر انجام دیتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق و مہربانی ملی ہے، تبھی تو یہ نوبت آ گئی۔ ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پر مہربانی کی، لیتوبو، تاکہ یہ لوگ توبہ کریں۔ اللہ کی توفیق کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق عنایت ہونے کی وجہ سے یتوبو کی نوبت آ گئی، توبہ کیا ان لوگوں نے، لیتوبو، تاکہ یہ لوگ توبہ کریں۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ لفظی ترجمہ ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیتوبو۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، خدا تو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تواب یعنی بڑا توبہ قبول کرنے کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، تواب، اللہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی بہت بڑا مہربان۔ ادھر ایک نقطہ بیان کیا ہے، بعض اہل تحقیق نے خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے دو توبوں کے تابہ کے درمیان میں بندے کی ایک توبہ ہے۔ کس قدر مہربان ہے وہ ذات، دیکھو، ثم تاب علیہم، تاب یعنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، علیہم ان پر، ان اللہ هو التواب الرحیم، تابہ اور تواب کے درمیان میں ایک یتوبو ہے، جی، دو مہربانیوں کے درمیان میں ایک توجہ بندے کی طرف سے ہے، اور یہ بھی بہت اللہ کو پسند ہے نا، خدا ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارحم الراحمینی کا اندازہ یہاں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو مرتبہ اور بندے کی طرف سے صرف ایک بار ہے، لیتوب۔ اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقو، بچو، اللہ
اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عدل سے، اللہ کے انصاف سے بچو۔ ہمارے محاورے میں یہ ترجمہ اچھا نہیں لگتا نا، اللہ سے بچو کہنا، اس لیے اللہ سے ڈرو کہتے، جو لازم ہے یہ تقوی ہے، اس کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کے پاس تقوی ہے، انہیں بچاؤ کا تصور ہے، شعور ہے، تو وہ ڈرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ڈرو، ورنہ تقوی کا معنی ڈرو نہیں ہے، بچو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کے عدل سے ڈرو، ورنہ خود اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ سے خوف نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کے عدل سے، اپنے گناہ سے انسان گناہگار اور مجرم ہمیشہ عدل و انصاف سے ڈرتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، جی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کے نشان نزول میں متعدد روایات ہیں۔ اس کو شان نزول کہہ دیجئے یا بیان مصداق و تفسیر کہہ دیجئے، مصادیق ہوتے ہیں آیات کے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے مراد ایک ہی ذات اور ایک گروہ اور ایک جماعت نہیں ہے، مخصوص کلی حکم، ایک کلی حکم ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جہاں کہیں بھی سچے ہوں ان کے ساتھ ہو جاؤ، کلی حکم ہے۔ اب یہ کلی حکم صادق آتا ہے صرف چند افراد کے اوپر، وہ اور بات ہے۔ روایات ہے اس کے مصادیق کے بیان کے لیے۔ اس آیت کا مصداق اول روایت کے تحت حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ اس میں فرمایا کہ مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ یہی روایات ابن عساکر نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے، اور دیگر روایات میں اہل بیت، ائمہ اہل بیت نے کہا کہ ہم صادقین ہیں، حکم آیا ہے، یعنی دیکھو مصداق ہے، یہ سب روایت ٹھیک ہے۔ جس روایت نے کہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جس روایت نے کہا ائمہ نے ہم صادقین ہیں، یہ بھی درست ہے۔ مصداق کا بیان کرنا ہوتا ہے نا، مصداق بیان کرنے کے لیے ان کے مصادیق علی اور اولاد علی ہیں، تو علی کہے میں اس کا مصداق ہوں، میں صادقین ہوں، میں ہوں صادقین، میں ہوں۔ اولاد علی ائمہ یا اہل بیت علیہ السلام کہے کہ صادقین ہم ہیں، سب درست ہے۔ صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جو۔ سچے کون ہوتے ہیں؟ سچے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں کبھی بھی ان کا قول و عمل ان کے ایمان و عقیدے کے خلاف نہ ہو، وہ 100% یعنی صادق کے فرد اول وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں صدق و صفا کے خلاف کوئی قدم، کوئی ایک حرف اور کوئی عمل اور کوئی جنبش سرزد نہ ہوئی ہو، وہ لوگ صادق ہیں۔ ان کے ایمان باللہ کے منافی کوئی عمل سرزد نہ ہوا ہو، ان کے ایمان اور عقیدے کے خلاف کوئی عمل سرزد نہ ہوا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معصوم کہتے ہیں۔ یہ ایمان اور عقیدے کے خلاف کوئی عمل سرزد نہ ہوا ہو، اس کو صادقین بھی کہتے ہیں، اس کو معصوم بھی کہتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو وہ صادق نہ ہوا، یار تمہارا عقیدہ کچھ ہے اور عمل کچھ اور۔ یہ منافات، عقیدہ و عمل میں منافات، یہ عملی جھوٹ ہے، تم اپنے اس عمل سے اپنے ایمان کی نفی کر رہا ہے، لہذا وہ صادق نہیں ہوتا۔ کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے کونوا مع المعصومین، معصومین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے ان کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو اپناؤ، یہ ہے ان کے ساتھ ہونے کا۔
یعنی کونوا من الصادقین نہیں ہے کہ تو خود صادقین میں ہو جاؤ، ہم تو نہیں ہو سکتے، معصوم نہیں ہو سکتے ہیں، کونوا من الصادقین نہیں ہے، بلکہ کونوا مع الصادقین، یعنی ان کی اطاعت کرو، ان کی سیرت و کردار کو اپناؤ۔ تو جب اس کا مطلب یہ ہو کونوا مع الصادقین، یعنی کونوا مع المعصومین، معصومین کے ساتھ رہو، وہی تو صادق ہوتے ہیں۔ معصوم کے علاوہ کوئی انسان 100% صادق نہیں ہوتا، صادق کا فرد اکمل نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ درپیش ہوا مشہور مفسر فخر الدین رازی کے لیے، مسئلہ درپیش ہوا اور کہا کہ واقعاً کونوا مع الصادقین کا مطلب ہے کونوا مع المعصومین ہے، اور جب قرآن میں سب مخاطبین جو ہے وہ مومنین ہیں، تمام قیامت تک آنے والے تمام مومنین ہیں، اور سب کے لیے یہ حکم ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر زمانے میں صادقین موجود ہوتے ہیں، تبھی تو یہ حکم آیا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر کسی زمانے میں صادقین معصوم نہیں ہے تو پھر کیسے ساتھ ہو جائیں گے؟ ایک تکلیف ما لا یطاق، ناممکن، معصوم ہے ہی نہیں اور معصوم کی اتباع کرنے کا حکم موجود ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ ہر زمانے میں معصوم ہوتا ہے، صادقین ہوتے ہیں۔ پھر فخر الدین رازی اس صادقین کو تلاش کرتے ہیں، اس معصوم کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کے کہتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے ہر زمانے میں صادقین کا ہونا ضروری ہوا، اور صادقین سے کا مطلب معصومین بھی ہو گیا، کیونکہ اگر وہ معصوم نہیں ہے تو وہ صادق نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں سے پیدا کریں صادقین کو؟ تو فخر الدین رازی فرماتے ہیں صادقین سے مراد الامہ، مجموع الامہ، کل کا کل امت، یہ کل کا کل امت معصوم ہے۔ لا تجتمع امتی علی خطأ، میری امت جو ہے کسی غلطی کے اوپر اجماع نہیں کرے گی، معصوم بحیثیت امت، بحیثیت امت مجموعی طور پر معصوم ہے، اور امت کے ساتھ ہو جاؤ، امت کو حکم ہے امت کے ساتھ ہونے۔ جی بہرحال یہ بنتا نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ قابل توجہ ہے، یہ توجیہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے اس سے ہم بحث نہیں کریں گے، کہ مجموع امت کو حکم ہے مجموع امت کے ساتھ ہو جاؤ، امت کو حکم ہے امت کے ساتھ ہو جاؤ، افراد امت کو حکم ہے مثلا مجموع امت کے ساتھ ہو جاؤ۔ بہرحال یہ بات جو ہے ہمارے لیے قابل توجہ ہے کہ معصوم کی اطاعت واجب ہے قرآن کی روح سے۔ اب تلاش معصوم میں آپ ادھر جاتے ہیں ہم ادھر جاتے ہیں، وہ دوسری بحث ہے، وہ بحث ثانوی ہے۔ پہلے ابتدائی مرحلے میں یہ بات تو واضح ہو کر کے آپ کے سامنے آ گئی نا کہ ہر زمانے میں معصوم کا ہونا ضروری ہے، یہ بات ہمارے موقف کے لیے قابل توجہ ہے۔ قرآن کی اس آیے کریمہ کے حکم کے مطابق ہر زمانے میں ایک حجت خدا ہوا کرتا ہے۔ لولا الحجہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، کوئی زمانہ کسی معصوم اور حجت خدا سے خالی نہیں ہے، اور زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، جس کو ہم معصوم بھی کہتے ہیں، حجت خدا بھی کہہ سکتے ہیں اور کہہ لیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے مطابق ہے یہ آیت، اور یہ ہمارا عقیدہ اس آیت کے مطابق ہے کہ ہر زمانے میں معصوم ہوا کرتا ہے، اور ہم کو حکم ہے کہ اس معصوم کی اتباع کرو اور اس کی پیروی کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔